السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کفن دفن کے تعلق سے آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے ایک ضروری سوال اور اس کا جواب لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آج کا سوال یہ ہے، مٹی دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ مٹی دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو آئیے میں آپ کے سامنے اس کا جواب حاضر کرتا ہوں۔ جب قبر کے اندر میت کو لٹا دیا جائے اور اس کے اوپر تختے لگا دیے جائیں، قبر کے اوپر تختے لگا دیے جائیں، پھر اوپر سے مٹی ڈالی جائے۔ اب مٹی دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سرہانے کی جانب جا کر دونوں ہاتھوں سے 3 مرتبہ مٹی دی جائے۔ سرہانے کی جانب سے دونوں ہاتھوں سے 3 مرتبہ مٹی دی جائے۔ پہلی مرتبہ مٹی دیتے وقت پڑھیں گے منہا خلقناکم، دوسری بار پڑھیں گے وفیہا نعیدکم، اور تیسری بار پڑھیں گے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ دعا قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں واپس کر دیں گے۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہم تمہیں دوبارہ اسی مٹی سے نکالیں گے۔ ہم تمہیں دوبارہ اسی مٹی سے نکالیں گے۔ یہ ہے مٹی دینے کا صحیح طریقہ۔ اب یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے نماز جنازہ کے لیے ولی سے اجازت لی جاتی ہے کہ آپ اجازت دیں تب نماز جنازہ پڑھائی جائے، اب وہ اجازت دیتا ہے، پھر لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ بعض جگہوں پر ایسے ہی مٹی دیتے وقت بھی جنازے کے ولی سے اجازت لی جاتی ہے کہ آپ اجازت دیں کہ مٹی دی جائے یا نہ مٹی دی جائے، وہ اجازت دیتا ہے، پھر مٹی دی جاتی ہے۔ اور بعض جگہوں پر ولی کو ہی آگے بلا لیا جاتا ہے اور گھر والوں کو بلایا جاتا ہے کہ پہلے آپ مٹی دیں، پھر باقی لوگ مٹی دیں گے۔ ان چیزوں کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے، یعنی مٹی دینے کے لیے اجازت لینا یا مٹی دینے کے لیے ولی اور گھر والوں کو پہلے آگے بلانا، کہیں ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس جنازے میں اور اس محفل میں کوئی عالم دین، شیخ، پیر، کوئی بہت نمازی، متقی، پرہیزگار آدمی اگر موجود ہے تو اس کو سب سے پہلے آگے بلانا اور اس سے کہا جائے کہ آپ سب سے پہلے مٹی دیں، ایسا کرنا بہتر ہوگا، ایسا کرنا بہتر ہے۔ اور ایک بات میں آپ کے سامنے اور یہاں عرض کر دیتا ہوں، اگر کوئی آدمی مٹی دیتا ہے اور مٹی دینے کے بعد اب گھر چلا آیا، گھر پر وہ ہاتھ دھل رہا ہے تو گھر والے بہت ناراض ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ بہت اسے غلط سمجھتے ہیں کہ قبر کی مٹی تو گھر لے کر چلا آیا، اب گھر کے اندر بھی نحوست پھیل جائے گی، گھر کے اندر بھی منحوسیت پھیل جائے گی اور بے برکتی ہوگی، معلوم نہیں کیا کیا تصورات کیے جاتے ہیں اور باتیں سوچی جاتی ہیں، اور منع کیا جاتا ہے کہ قبر کی مٹی کو گھر میں نہ لایا جائے، جبکہ شریعت کا کوئی ایسا حکم، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا امر نہیں ہے۔ قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد اب ہاتھ میں تو مٹی لگ ہی جائے گی، اس مٹی کو آپ قبرستان میں دھل لیجئے، راستے میں دھل لیجئے، یا گھر آ کر کے اپنا ہاتھ دھلیے، چاہے جہاں دھلیے، کوئی حرج، کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور یہ جو تصور کیا جاتا کہ گھر کے اندر اگر مٹی آ جائے گی اور گھر میں اندر آ کر کے ہاتھ دھلو گے تو ایسا کرنے سے گھر کے اندر منحوسیت پھیل جائے گی، یہ غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جیسا کہ
حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی علیہ رحمت و رضوان اپنی مشہور زمانہ کتاب بہار شریعت میں فرماتے ہیں، ہاتھ میں جو مٹی لگ جائے، ہاتھ میں جو مٹی لگی ہے اسے جھاڑ دیں یا دھو ڈالیں، اختیار ہے۔ بہار شریعت حصہ 4 صفحہ نمبر 162 162۔ اب ہاتھ قبرستان میں دھل لیں، جھاڑ دیں، دھلے ہی نہ تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، دھل لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، گھر آ کر کے دھلیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔